اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات. آپ تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، مرحومہ ادیبہ اختر زوجہ سید محمد سعید، آپ سب کے عزیزوں میں جو رحلت فرما گئے شہدائے ملت، شہدائے پارہ چنار، شہدائے حزب اللہ، جناب زینب کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے جو محافظین شہید ہوئے، منظور اور مورد نظر مرحومین، ذوی الحقوق مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حاجات کی برابری امام رؤوف، امام ضامن کی بارگاہ ہے، امام سامن کی بارگاہ ہے، امام مہربان کی بارگاہ ہے. حاجات کی برابری خاص طور پر جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مزار پر زائرین ہیں، انہیں صحیح و سالم جہاں جہاں کے زائرین ہیں، پاکستان کے بھی جو زائرین وہاں پر ہیں، کچھ مشکل میں ہیں، آج حالات کچھ وہاں بہتر ہوئے ہیں، ان زائرین کو اللہ سیدہ کے تصدق میں صحیح و سالم اپنے وطن میں پہنچائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. آپ میں سے کچھ سے گزارش کر سکوں گا کہ یہاں میرے سامنے تھوڑی زحمت فرمائیں، یہاں آ جائیں.
کچھ لوگ زحمت فرمائیں یہاں آنے کی. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. دو چار دوست اور اٹھ کے آ جائیں ادھر سامنے سے. ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے. سورہ مبارکہ شورا ہے اور آیت کا عنوان حضرت زہرا کی عظمت ہے. مجھ خطیب اور آپ ذاکر ہیں، ذاکرین اہل بیت، کیونکہ آپ سن کر ذکر کر رہے ہیں نا. میں بول کر ذکر کروں گا، آپ سن کے ذکر کریں گے. تو ہم سب یہاں ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب کی یہ سعادت ہے، ہم سب کی یہ عزت ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے عظمت کے رستے نکلتے ہیں، وہاں سے کمالات کی راہیں کھلتی ہیں. یہاں سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب. پیسہ بھی دولت ہے، سکے اور سونا چاندی بھی دولت ہے، مال مویشی بھی، زمین جائیدادیں بھی دولت ہیں، مگر سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب. یعنی ارب پتی ہوں اور چین سے نیند نہ آتی ہو تو اس پیسے کا کیا فائدہ. زمینیں بھی ہزاروں ایکڑوں میں ہوں اور دل مطمئن نہ ہو تو اس زمینداری کا کیا فائدہ. لیکن ٹھیلا لگاتے ہوں، 100 روپے بچا کے بچوں کے لیے لے کر آتے ہوں اور ضمیر مطمئن ہو کہ مولا رضا کا چاہنے والا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی. تو سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب، سکون، چین، ذہنی اطمینان، فطری اطمینان. اس سے بڑی دولت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور ہم اس دروازے پر اس لیے کھچے آتے ہیں اور مسلسل لوگ کھچے آ رہے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. انشاءاللہ امام ہمارے ہی زمانے میں آئیں گے، ہم ہی حضرت کا دیدار کریں گے اور حضرت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، حضرت کے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہوگا. مجھے مولا علی کی وہ ایک بشارت آج پڑھ رہا تھا میں. مولا نے فرمایا تھا ہمارا مہدی جب ظہور کرنے والا ہوگا تو شام اسرائیل کے تسلط میں چلا جائے گا اور اسرائیل سے جلدی واپس لینے والے کو مہدی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ جو خوشبو مجھے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اب سے 10 سال پہلے تک حسین مولا پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. جی ہم نے نہیں بدعت کہا تھا اور ہم ہی بدل نہیں رہے ہیں. جو کہتے تھے نا بدعت ہے وہ اب کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب سے 20 سال پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے. اب سے کالے علم اٹھانا بدعت تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان کے پرچموں کا رنگ سیاہ ہوگا، سیاہ پرچموں کا لشکر آئے گا، سیاہ علم لے کر آئیں گے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو آہستہ آہستہ حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں اور یہ زمانہ بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے. اور خبردار کو یہ نہ سوچے کہ وہ آنے والا صرف تلوار چلائے گا، وہ آنے والا اپنے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نظریے کو، روش کو، طریقے کو اپنائے گا. علی کا طریقہ وہ ہے کہ جس کی میں ایک مثال دے کر گزروں کہ جب ایک چور کو لایا گیا مولا کی بارگاہ میں اور ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے تو حضرت نے اس پہ حد جاری فرمائی، اس کی انگلیاں کاٹ دیں. وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر
کوفے کے چاراہے پہ کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگانے لگا، آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ اب جب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایک مجمع چاراہے پہ لگ گیا تو اس نے کہا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نبی کی دختر فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے احد کو، خندق کو، خیبر کو فتح کیا، جس نے نبی مکرم کو تلوار کے ذریعے بھی مدد کی اور جس نے نبی مکرم کو اپنی طاقت کے ذریعے بھی مدد کی۔ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا، ایک شخص کی آواز آ گئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں، تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو۔ تو کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا۔ جب یہ بات مولا علی تک پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ اسے بلا لو، اور جب بلایا گیا حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑی، کپڑا ڈالا، ارادہ فرمایا۔ جب وہ ارادہ حضرت کا مکمل ہوا تو ایک مرتبہ وہ انگلیاں جڑی ہوئی نظر آئیں، وہ ایسی تھیں جیسے کٹی نہیں تھیں۔ تو کسی نے پوچھا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے؟ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے، یہ انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ تو مولا علی کے جواب کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے گویا فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو آنے والا اپنے بابا کی روش میں چلے گا، جو آگے بڑھ کر کہے گا مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ رؤوف امام کی اولاد ہے، یہ رؤوف اماموں کی اولاد ہے۔ اور آنے والا جب آئے گا تو عدل و انصاف سے زمانے کو پر کرے گا۔ وہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس پوری دنیا پر اہل بیت کے نظام کو، اہل بیت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں، محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ شورا، اللہ اپنے اس سورے میں، اس کلام میں آیت کو نازل کر رہا ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ مومنوں کو اور باکرداروں کو اللہ ایک بشارت عطا کر رہا ہے۔ حق بھی مومنوں کا ہے کہ انہیں بشارت دی جائے، حق بھی صاحبان کردار ہی کا ہے کہ انہیں خوشخبری سنائی جائے۔ مومنوں اور باکرداروں کو خوشخبری ہے کہ اے میرے حبیب قل، کہہ دیجئے۔ اچھا عجیب بات ہے، ذالک یبشر اللہ، یہ اللہ کی بشارت ہے، اللہ بشارت دیتا ہے، یہ اللہ کی بشارت ہے۔ سائیں شاہ صاحب، یہ اللہ کی بشارت ہے، مگر اللہ کی بشارت اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے حبیب تم کہہ دو۔ یعنی بشارت اللہ کی ہے اور پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ علم اللہ کا ہے، ملے گا ان سے۔ رزق اللہ کا ہے، ملے گا ان سے۔ رحمت اللہ کی ہے، پہنچے گی ان کے ذریعے۔ کرم اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے۔ ایسے ہی مباہلے میں لعنت اللہ کی ہے، آئے گی ان کے ذریعے۔ اب اللہ کی ساری چیزیں جس کے ذریعے سے ہو کر آئے اسی کو تو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ جی مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں وسیلہ، عقیدہ توسل عقیدہ ہی نہیں ہے۔ شیعہ حضرات اور سنیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو وسیلے کا قائل ہے، جو نسبتوں کا قائل ہے، ان لوگوں کے لیے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں۔ یعنی جو وسیلے کو مانتے ہیں وہ شیعہ سارے، اور اہل سنت میں ایک طبقہ، انہیں وہ طبقہ کہتا ہے کہ جو وسیلے کو نہیں مانتا کہ یہ گمراہی ہے، عقیدہ توسل گمراہی ہے، اللہ سے بات کرنی چاہیے۔
اللہ ہی سے بات کرنی چاہیے، وسیلے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ قرآن مجید میں 1 2 4 6 نہیں، بلکہ ہر 2 آیتوں کے بعد، ہر 4 آیتوں کے بعد اللہ نے عقیدہ توسل کو بیان کیا ہے۔ یعنی کثرت سے جس عقیدے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جتنی آیات اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ جو اسی طرح کی آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم، جتنی بھی آیات اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے تذکرے والی آیات ہیں، وہ عقیدہ توسل ہی تو ہے۔ یا جہاں کہا جا رہا ہے کہ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے، تو خود کیوں نہیں کہہ رہا کہ تو احد ہے؟ اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں احد ہوں؟ کہا میرے حبیب تم کہہ دو کہ وہ احد ہے۔ اللہ تو وہ اللہ بھی نہیں منوانا چاہتا جو بغیر مصطفیٰ کے مانا جا رہا ہو، تم اور کہاں جا رہے ہو؟ اللہ چاہتا یہ ہے، ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی بسم اللہ۔ شاہ صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے تھے، شاید بھائی آگے تشریف لائیں گے۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی آگے جائے۔ عقیدہ توسل قرآن مجید کا روشن عقیدہ ہے، وسیلے کا عقیدہ قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی عظیم بشارت ہے، اللہ دینے والا ہے بشارت، دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ ذالک یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کو اللہ بشارت دے رہا ہے۔ بشارت دینا اللہ، تو اعلان ہوا قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے۔ اب بشارت اللہ کی ہے، بولیں گے نبی۔ کیا ہے بشارت؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے رسالت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، اللہ یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو، میرے قربہ سے محبت کا اظہار کرو۔ یہ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں نا، سردی میں آئے ہوئے ہیں، مسافتوں کو طے کر کے آئے ہیں، حالات ان خطوں کے کچھ عرصے سے نامساعد ہیں، یہ بھی پتہ ہے کہ اگر جائیں گے تو وہاں کسی مشکل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ جان پر کھیل کر، آبرو پر کھیل کر، اپنے مال اور دولت اور اپنی سرمایہ کو داؤ پہ لگا کر ایسے آ کر بیٹھ جانا ان دروازوں پر، اسی کو مودت کہتے ہیں، اظہار محبت ہے۔ یہ در حقیقت سرکار دو جہاں کو راضی کرنے کا ایک اہتمام ہے، سرکار دو جہاں کی رسالت کی اجرت دینے کا ایک اعتراف ہے اور اظہار ہے۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو۔ اب یہ قربہ کیا ہے؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ قریب ترین افراد، وہ 5 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ 15 ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 15 افراد، 10 افراد، 5 افراد تو تلاش کریں، مگر ان 5 افراد میں قریب ترین کوئی نہ ہو۔ مثلا اگر 5 افراد بھی ہیں کہ جو نبی کے قریب ترین ہیں، ان سے محبت کے اظہار کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو ان 5 میں بھی کوئی ایک ضرور ہوگا جو نبی مکرم سے ان 5 کی نسبت زیادہ قریب ہوگا، تو اس کا اظہار حدیث قصہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جب جبریل امی نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، اے اللہ چادر میں کون ہے، تو جو اللہ نے جواب دیا ہے وہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ اللہ نے جواب یہ دیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنوہا، اس میں سیدہ کے 3 سے زیادہ بیٹے ہیں۔ بنو، مولانا علماء صاحبان ادب تشریف فرمائے ہیں، ابنان نہیں ہے، بنو ہے، 2 بیٹے نہیں، 3 اور 3 سے زیادہ۔ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حسنین آئے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے مہدی تک ہے۔
اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر کے اندر ہے. اب ان 5 میں بھی کون قریب ترین وجود ہے؟ جس کا نام اللہ نے لیا ہے ہم فاطمہ. اور یہ وہ ذات ہے، سیدہ کی وہ ذات ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے. توجہ توجہ، یعنی اللہ جبریل سے کیا بات کر رہا ہے یہ بھی سیدہ بتا رہی ہیں. وہ جانتی ہیں کہ اللہ کے جبریل سے بات کیا ہو رہی ہے. یہ کس نے بتایا؟ حدیث قصہ کا راوی کون ہے؟ حدیث قصہ کس نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو سکھائی ہے؟ حدیث قصہ جناب زہرا نے بتائی ہے کہ جبریل اللہ سے یہ باتیں کر رہے تھے اور اللہ جبریل کو یہ جواب دے رہا تھا. کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے. جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو اس ذات کو یا محمد کہتے ہیں یا فاطمہ کہتے ہیں. سیدہ فرما رہی ہیں اس میں سب سے قریب ترین وجود اگر کسی کا ہے تو وہ جناب زہرا کا وجود ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اب یہ قربہ کون؟ قربہ مسلم جناب زہرا کی ذات. اب اس ایک وجود کو جسے شدت قرب میں ہم نے تلاش کیا کہ نبی سے شدت قرب. حدیثیں ہمارے پاس اس حوالے سے بہت ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں ہیں. خود نبی کی ایک زوجہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے خاندان مصطفیٰ میں، نبی کے گھرانے میں فاطمہ زہرا سے زیادہ نبی کے قریب کسی کو نہیں پایا. یہ نبی کی زوجاؤں میں سے ایک مشہور زوجہ کا اعتراف ہے. جی اب قربہ میں جناب زہرا اعلیٰ ترین مصداق، مگر یہی آیت دوبارہ اس بات کی وضاحت اور تفسیر کر رہی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جس نے ایک حسنہ پا لیا. کیا ربط ہے اس بات سے؟ لا أسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کے فوراً بعد وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جس نے ایک حسنہ پا لیا، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے. وہ حسنہ جناب زہرا کی ذات ہے. جس نے فاطمہ کو پا لیا اسے 13 مرد معصوموں کی محبت ملے گی. امام صادق بھی اسی کو ملیں گے جو سیدہ کو مانتا ہو. امام باقر بھی اسی کو ملیں گے جو جناب زہرا کی محبت کا اظہار کرتا ہو. امام رضا بھی اسی کے لیے ہیں کہ جو جناب زہرا کے دروازے پر پہلے آ جائے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. ہم اس کو تمام ائمہ کی محبتوں کا شرف دے دیں گے. ایک فاطمہ کو راضی کر لو، تم فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، حسن عسکری خود تم سے محبت کرنے لگیں گے. تم فاطمہ کے دروازے پر آ جاؤ، امام صادق خود تم سے محبت کرنے لگیں گے. ایک جناب زہرا کو پا لینے سے تمام ائمہ کی توجہ حاصل ہو جائے گی، کرم حاصل ہو جائے گا اس گھرانے کا جناب زہرا کی وجہ سے. عزیزو، اکثریت مجلس میں میری بہنوں کی ہے، اور خواتین کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سیدہ کو اللہ نے جس پیکر میں اتارا ہے، سیدہ کو اللہ نے جس پیکر میں اتارا ہے، وہ پیکر ایک اناس کا، ایک مؤنث کا، ایک خاتون کا پیکر ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے. خواتین کے 4 روپ ہیں، 4 رنگ اور 4 تصویریں اور 4 قلمدان اور 4 عنوانوں کے ساتھ ایک خاتون جی سکتی ہے. سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی. ایک خاتون کے لیے سب سے پہلا عنوان، اب دیکھیے میں نے خواتین کی بات شروع کی نا، کتنی خاموشی ہو گئی ماشاءاللہ. یہ تو فائدہ ہے نا. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و عالم. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی، دوسرا عنوان اصل زندگی، تیسرا عنوان نتیجہ زندگی، چوتھا عنوان حسن زندگی. زندگی زندگی زندگی، یعنی خواتین کے ساتھ پروردگار عالم نے زندگی کو جوڑ دیا ہے. اور کسی کی بھی زندگی اگر محفوظ کرنی ہے تو وہ کسی نہ کسی خاتون کے ذریعے سے محفوظ ہوگی. توجہ ہے حضرات کی.
سب سے پہلا عنوان، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ یہ بتائیے مجھے، آپ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ سب سے پہلا عنوان تمہید زندگی، جسے بیٹی کہتے ہیں۔ بیٹی جینے کا حوصلہ دینے والا رشتہ، بیٹی باپ کے لیے حوصلہ مند رشتہ۔ بیٹی کو دیکھ کر ساری تکان دور ہو جائے، وہ کوئی جا کے باپ سے پوچھے۔ بیٹی جینے کا راستہ دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے بیٹی۔ اور یقین جانیے، جس کے ہاں 3 بیٹیاں مسلسل ہوں، یا 3 بیٹیوں کو جس نے پال کر جوان کیا ہو اور اپنے شوہروں کے گھر روانہ کیا ہو، اس کے لیے تعریف میں، اس کی عظمت میں، اس کے فضائل میں حدیث آئی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ باپ کا تعلق بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ہے تمہید زندگی۔ خبردار، بیٹیوں کے ہونے پہ گردن لٹکانے والے نبی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ بیٹیوں کے ولادت پر پریشان ہو جانے والے کہ اس کا مقدر کیسا ہوگا، کبھی سوچا کہ بیٹے کا مقدر کیسا ہوگا؟ یعنی بیٹی کے ہونے پہ اس کے مقدر کا خیال کرنا، اور بیٹوں کے ہونے پر مقدر کا خیال نہ کرنا، جبکہ زیادہ بگڑا ہوا مقدر تو بیٹوں کا ہے۔ کیا بات ہے جی؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ بیٹیوں کے مقدر کا تو فکر ہو اور بیٹوں کے مقدر کی کوئی فکر نہ ہو؟ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے۔ چھٹی بیٹی پر بھی ایک صاحب لڈو بانٹ رہے تھے، تو کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہو جائے تو گردن لٹک جاتی ہے، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ مجھ پر اللہ کرم پر کرم کر رہا ہے۔ بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اللہ نے جو اولاد کے طور پر بھیجا ہے، ان دونوں میں ایک موٹا سا فرق ہے۔ بیٹوں کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹیاں پڑھ کر آتی ہیں، محبت پڑھ کر آتی ہیں، رأفتیں پڑھ کر آتی ہیں، احساس پڑھ کر آتی ہیں، توجہ پڑھ کر آتی ہیں، انسانیت پڑھ کر آتی ہیں، محبت پڑھ کر آتی ہیں بیٹی۔ اب اگر میرے اور آپ کے لیے بیٹی تمہید زندگی ہو، تو بات تو اس بیٹی کی ہو رہی ہے جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ یعنی ہماری اور آپ کی بیٹیاں تو ہمارے جینے کا راستہ بناتی ہوں، جو نبی مکرم کے لیے مضبوطی کا سبب بنے وہ سیدہ زہرا کی ذات۔ لہذا سرکار فرماتے ہیں جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں۔ سارا جہان مجھے اذیتیں پہنچاتا ہے، سارا سماج مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے، مگر وہ ساری تکلیفیں میری دور ہو جاتی ہیں جب میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں۔ سیدہ کے دیکھنے پہ مجھے سکون ملتا ہے۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے ام الحنا، تقویت، سکون، راحت پہنچانے والی ذات۔ روح کی غذا کو کہتے ہیں حنا، اور روح کی غذا پہنچانے والی اساسی اور بنیادی ذات اور شخصیت یعنی ام الحنا جناب زہرا۔ دوسرا عنوان ایک خاتون کا ہے اصل زندگی، جسے زوجہ کہتے ہیں۔ جس کی زندگی میں زوجیت نہیں ہے، جس خاتون کی زندگی میں زوجیت نہیں ہے، اس کی زندگی میں اصل زندگی نہیں آئی ہے۔ اب یہ خاتون کے لیے اصل زندگی ہے زوجیت، یا مرد کے لیے ہے اصل زندگی زوجیت؟ جی، ایک خاتون جب دوسرا قلمدان لیتی ہے اور وہ زوجہ بنتی ہے اور اپنے شوہروں کے لیے مدد فراہم کرتی ہے، وہ زوجائیں ناکام زوجائیں، وہ اصل زندگی کی عنوان رکھنے والی زوجہ نہیں ہے جو اپنے شوہروں کو شادی کے بعد اور بے دین کر دیتی ہوں، اور بے نمازی کر دیتی ہوں، اور ان کی داڑیاں منڈوا دیتی ہوں۔ وہ زوجائیں اصل زندگی کی حامل زوجائیں نہیں ہیں جو اپنے شوہروں کو دین سے دور کر دیتی ہوں، انسانیت سے دور کر دیتی ہوں۔ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ پہلے زیادہ تھا، لیکن شادی ہونے کے بعد تو اب یہ کوئی کام ہی نہیں کر رہا معاشرے کے لیے۔ کیا ہوا؟ زوجہ محترمہ کہتی ہیں سارا خرچ کر دو گے تو بچے گا کیا؟ اگر شادی سے پہلے وہ زیادہ اچھا انسان تھا اور شادی کے بعد وہ اپنی زوجہ کی وجہ سے اپنی اچھائیوں کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ شادی نہیں ہوئی ہے، یہ زوجیت کا عنوان نہیں ہے، یہ اصل زندگی کا عنوان نہیں ہے، یہ ناکامی ہے، یہ بربادی ہے، یہ خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ لہذا زوجیت میں اصل زندگی کا عنوان جب ہوگا جب یہ اپنے شوہر کو اللہ، رسول، اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں اور انسانوں کی خدمت کے لیے اور زیادہ آمادہ کرے، اور زیادہ حوصلہ دے۔ شوہر اگر کسی خدمت کے لیے گیا ہوا ہے، واپس آ کے گھر جہنم بنے گا تو یہ دوبارہ جانے کو تیار نہیں ہوگا، دوبارہ چلا بھی گیا تو تیسری دفعہ جانے کو تیار نہیں ہوگا۔
چوتھی پانچویں دفعہ کے بعد یہ کام چھوڑ دے گا، کیونکہ جب میں کسی کی خدمت کر کے کسی نیکی کے سفر سے واپس لوٹتا ہوں تو میری زوجہ تو میرے گھر میں جھگڑا ڈال دیتی ہے، اور جب جھگڑا ڈل جاتا ہے تو پھر یہ ایک دو دفعہ کے بعد کمزور پڑنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ اچھے کام نہیں کرے گا، پھر یہ نیکی کے کام نہیں کرے گا۔ لیکن جو زوجائیں اپنے شوہروں کو مدد فراہم کر رہی ہوتی ہیں، البتہ یاد رہے کہ ہر کام میں اعتدال کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ زیادہ روی، افراط و تفریط اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس کے ہاں اپنے بچوں کا کوئی خیال نہ ہو اور سارے جہان کا خیال ہو تو وہ انسان بھی کامیاب انسان نہیں ہے۔ لیکن جو اپنے بچوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے خانوادے کا احساس کرتے ہوئے معاشرے کا بھی کام کر رہا ہو، وہ انسان معتدل انسان، ایک مثالی انسان ہے۔ اصل زندگی میری اور آپ کی اصل زندگیاں بھی ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں مولا علی کی اصل زندگی، جو جناب مولا امیر المومنین کے لیے معاون قرار پائے، مددگار قرار پائے۔ مولائیوں کا مجمع ہے، ایک جملہ ہدیہ کروں، جملہ ہدیہ کروں، جو مشکل کشائے کائنات ہو اس کی مشکل کشا کو فاطمہ کہتے ہیں۔ جی، جو ہر ایک کی مدد کرنے والا ہو اس کی مدد کرنے والی جناب زہرا کی ذات۔ لہذا مولا علی نے فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا ہے۔ علی مولا کی مددگار جناب زہرا کی ذات، اصل زندگی۔ اور پھر یہی خاتون جب اپنا قلمدان تبدیل کرتی ہے تو اس کا نام ہے نتیجہ زندگی، جسے ماں کہتے ہیں۔ جب اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے تو اس کا تو انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، یہ تو پھر مالکہ بن جاتی ہے، پھر یہ با اختیار ہو جاتی ہے، پھر یہ سردار ہو جاتی ہے، پھر اس کا جلال بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا روب گھر کے اندر دگنا ہو جاتا ہے۔ یہ اب ماں بن گئی ہے۔ ماں یعنی نتیجہ زندگی، ماں یعنی نتیجہ زندگی۔ اللہ اکبر۔ ماں، اور ماں بھی ہو تو جناب زہرا جیسی ماں کہ جس نے حسنین جیسے بچوں کو، جناب زینب جیسی بیٹی کو پالا ہو۔ ماؤں کا کردار عزیزان گرامی بڑا سنگین کردار ہے۔ یہ امانت الہیہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، یہ پورا سماج ایک آدمی سنبھال سکتا ہے۔ انہی میں سے تو مملکت کے سربراہ بنتے ہیں، ایسے ہی تو ہوتے ہیں جو پورے ملک کو چلاتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کو بھی چلاتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی بھی تو ایک ماں کے بیٹے تھے، آیت اللہ خامنائی بھی تو رہبر انقلاب بھی تو ایک ماں کے بیٹے ہیں۔ پوری دنیا کو جو اپنے اشارے پہ چلائے وہ بھی کسی ماں کا ہی بیٹا ہے۔ تو ماں اگر اپنے بچے کو ایسے سنوار دے اور سمجھا لے اور سنبھال لے اور تربیت کر لے تو پھر وہ پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں اور اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر نہیں بات ہو رہی، میرٹ کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے، اہلیت کی بنیاد پر بات ہو رہی ہے، قابلیت کی بنیاد پر ایک بیٹا ہی ہوتا ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ماں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ماں عزیزان گرامی بڑی ذمہ داری رکھنے والا وجود ہے۔ جی، ایک مثال دے رہا ہوں۔ امام حسن فرماتے ہیں ساری رات میری والدہ پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی رہیں، نماز شب کا ٹائم آ گیا، فجر کا وقت آ گیا، مصلی سے اٹھ گئیں، مگر میری ماں نے گھر والوں کے لیے دعا نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا جناب زہرا سے، میں نے اپنی والدہ سے پوچھا اماں آپ نے گھر والوں کے لیے دعا نہیں فرمائی؟ تو قاعدہ اور قانون جناب زہرا نے دیا، فرمایا الجار ثم الدار، پڑوسیوں کا پہلے خیال کرنا ہے۔ یہ ماں جب اپنے بچے کو دوسروں کی خاطر دعا کرنے کا سبق دے گی نا تو وہی بچہ دوسروں کی خاطر جان بھی دے دے گا، وہی بچہ دوسروں کی خاطر اپنی زندگی بھی دے دے گا۔ دوسروں کی خاطر جینا ہی تو انسانیت ہے۔ اپنی خاطر تو اچھا جینے والا جانور ہوتا ہے۔ اپنی خاطر اچھا جینے والا کامیاب زندگی جو اپنی خاطر گزرے وہ تو سب سے اچھی زندگی جانوروں کی ہے، اور سب سے اچھی زندگی جو انسان کی ہے وہ ہے کہ جو دوسروں کی خاطر جیتا ہو۔ من کان خیر الناس یا رسول اللہ، سائل نے سوال کیا رسول اللہ سے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول سرکار نے فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ دوسروں کی خاطر جینا یہ ہے اس گھرانے کا پیغام۔
انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا دوسروں کے لیے، یعنی اپنے علاوہ سب کے لیے قربان کر دیا. جی امام حسین کربلا کے جو میدان میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن ایک جملہ سن لیجئے. امام حسین جو کربلا کے میدان میں اپنی جان دینے آئے ہیں، وہ ہدایتاً دینے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسروں کی بھلائی کے لیے دینے آئے ہیں، ہدایت کی خاطر دینے کے لیے آئے ہیں. احادیث میں ہمارے پاس، تاکہ لوگوں کو ہدایت کا نظام مل جائے اور قیامت تک لوگ ہدایت پاتے چلے جائیں. حسین اپنی جان دے دیں گے. چراغ ہدایت جو نبی نے قرار دیا، تشریف لے کر آ رہے ہیں. 4 سال کا سن ہے امام حسین کا. اصحاب کی انجمن میں سرکار تشریف فرمائے. آتے ہوئے حسین کو دیکھ کر، امام حسین کو آتے ہوئے دیکھ کر نبی مکرم نے آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، آؤ آؤ، خوش آمدید اے آسمانوں اور زمین کی زینت. تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، آپ ہے زمین اور آسمانوں کی زینت. حضرت فرمایا ان الحسین، اللہ اکبر، ان الحسین فی السماء اکبر من الارض، حسین میرا آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. وَلَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ إِنَّ الْحُسَيْنَ سَفِينَةٌ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ جو چراغ ہدایت ہے امام حسین، یہ اس وقت مجلس بتصدق امام حسین ہو رہی ہے. ہم عزاداری امام بارگاہ کس کے نام پہ بنے ہیں؟ پوری دنیا میں امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی جو کربلا میں امام نے بنائی تھی نا 61 ہجری میں، پوری دنیا میں اس کے کیمپس بنے ہوئے ہیں جنہیں ہم امام بارگاہ کہتے ہیں. یہ سارے دنیا کے امام بارگاہ امام حسین کی نظام ہدایت کا کیمپس ہے. کلاسیں لگی ہوئی ہیں. دنیا کی کسی کلاس میں طالب علم جوتیاں اتار کے نہیں آتے، مگر امام حسین کی کلاس میں لوگ جوتیاں اتار کے آتے ہیں. دنیا کی کسی کلاس میں طالب علم وضو کر کے نہیں جاتے، مگر امام حسین کا ذکر سننے آتے ہیں تو وضو کر کے آتے ہیں. دنیا میں کسی کلاس کے اندر ایک عمر کے سے ہٹ کر لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، سب ایک عمر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. مگر یہ حسین کی کلاس ہے کہ جس میں بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، بزرگ بھی بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، انجینئر بھی آیا ہوا ہے، ککڑی کا ٹھیلا گلا لگانے والا بھی آیا ہوا ہے جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا مگر اس کے دل کا مالک حسین ہے، وہ بھی آیا ہوا ہے. یہ اس گھرانے نے، وہ ایک ماں کی وجہ سے ہوا. اور پھر یہی ماں، میں نے ایک جملہ کہا کہ جب اس کی گود میں بچہ آ جاتا ہے شاہد بھائی، تو یہ ایک مرتبہ مالکہ بن جاتی ہے، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یہ ویسی رہتی نہیں ہے جیسی کچھ دن پہلے تھی، اور بناوٹ نہیں، قدرتی طور پر اس کے اندر ایک خاص جذبے آ جاتے ہیں، خاص کیفیتیں آ جاتی ہیں. مولانا شبیر حسن نجفی اللہ مقام حر عاملی، مرقد حضرت علامہ حر عاملی کے ساتھ وہ مجالس پڑھا کرتے تھے. پرانے لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں، جو افاضل یہاں تشریف فرمائے، انہیں یاد ہوں گے. مولانا صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ ان کے خاص شاگرد رہے ہیں. شیخ صاحب ناصری صاحب نہیں مولانا سے شیخ صاحب کا نام میں بول رہا ہوں، سروری صاحب تشریف فرمائے. یہ ان کے خاص شاگرد رہے. ہاں، بہت عرصے ان کی جگہ پڑھتے رہے. عبدالخالق صاحب بھی پڑھتے رہے. اور ان کی مجھے مثال یاد آ رہی ہے. وہ فرمانے لگے کہ یہ جو مرغی ہے نا، مرغی جانتے ہیں نا، مرغی، یہ مرغی ہے نا، اس میں 2 کمزوریاں ہیں. ایک کمزوری تو یہ ہے، یہ بزدل ہے. آپ ایک پتھر پھینکیں، اشارہ کریں، کوئی جانور قریب آ جائے تو ڈر کے بھاگتی ہے، ایسا ہی ہے، بزدل ہے. دوسری یہ کنجوس ہے. اگر اسے کوئی دانہ مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو اٹھا کے اکیلے کونے میں جا کے اکیلی کھاتی ہے. اس کی جو اور ہم جنس ہوتی ہیں مرغیاں، وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں، نہیں دیتی کسی کو. یعنی اس پرندے میں 2 کمزوریاں ہیں. ایک تو یہ بزدل ہے، دوسرے یہ کنجوس ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ بہادر بھی ہو جاتی ہے، یہ سخی بھی ہو جاتی ہے. دانے کو بجا بجا کے پہلے بچوں کو کھلاتی ہے،
خود بھوکی رہتی ہے مگر دوسروں کو کھلاتی ہے. یہ سخی ہو گئی ہے اس لیے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے. جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان کی کمزوریاں ختم ہو جاتی ہیں, اس کے اندر خوبیاں آ جاتی ہیں. محبت بھی کرو تو علی سے محبت کرو تاکہ تمہارے اندر بہادری بھی آ جائے اور سخاوت بھی آ جائے. یہ ماں ایک مرتبہ بچے کی وجہ سے سخی بھی ہو جاتی ہے, بچے کی وجہ سے شجاع بھی ہو جاتی ہے, اور پھر یہی اگر قلمدان بدل لے تو پھر یہ نتیجہ زندگی کے بعد ایک اور عنوان پاتی ہے. نتیجہ زندگی یعنی ماں, اور پھر یہ ایک اور عنوان پاتی ہے, وہ ہے حسن زندگی. حسن زندگی, حسن زندگی یعنی بہن. بہن زندگیوں کا حسن ہے. جن بھائیوں کے ہاں بہنیں نہیں ہیں ان کی زندگی کے اندر جو اداسی ہے وہ بھی دیکھنے کی ہے, اور جن کے ہاں بہنیں ہیں ان کی زندگیوں کی تازگی بھی دیکھنے کی ہے. بہن بھائی کی خاطر بڑی قربانیاں دیتی ہے. یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ جناب زہرا کے ہاں بہن اور بھائی کا رشتہ نہیں رہا تاکہ ایک ثانیہ زہرا کی ضرورت پڑے. عظمت جناب زینب اس وقت روشن ہوتی ہے کہ جب جناب زینب کا لقب ثانیہ زہرا سامنے آئے. دو زہراؤں کو ملائیں گے تو اسوہ مکمل ہوگا, ایک سیدہ زہرا اور ایک ثانیہ زہرا. وہ امام حسین کی اور امام حسن کی بہن جناب زینب. اور اگر میرے عزیزوں کے ذہنوں کو میں ایک بارگاہ تک لے جاؤں تو وہ ایک بہن بھائی کا رشتہ جناب معصومہ کا اور امام رضا کا ہے. حسن زندگی, امام رضا کی حسن زندگی قم میں رہتی ہے, اور ان دونوں کی زیارت کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ہم نے ایک رکعت نماز نہ پڑھی ہو. نماز ہی مکمل نہیں ہوئی, عبادت ہی مکمل نہیں ہوئی اگر ایک بھائی یا ایک بہن کے پاس کوئی نہ جائے. تو کیا حسن ہے اس زندگی میں کہ بھائی کی محبت میں وطن چھوڑ دیا. ان بہنوں کے پاس اللہ نے بڑا جذبہ دیا ہے, بھائی کی محبت میں وطن چھوڑ کر آ گئیں, اور اس سفر میں رستے میں قافلے پر حملہ ہوا, 35 سے زیادہ سادات کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. جناب معصومہ نے, بی بی فاطمہ معصومہ نے سادات 35 سے زیادہ سادات کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. سوچ سکتے ہیں جس کے سامنے اس کا بھائی ذبح ہو گیا ہو, بھتیجا ذبح ہو گیا ہو, خاندان کے اور سادات ذبح ہو گئے ہو, اس بی بی کی کیا حالت رہی ہوگی. بی بی کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے, جناب معصومہ زخمی ہو گئی تھیں, اور اس زخموں کی وجہ سے بی بی تپ کا شکار تھیں. اور جب قم میں لایا گیا ہے جناب معصومہ کو تو کہتے یہ ہیں کہ قالین بچھائے گئے کہ جناب معصومہ جب گزریں تو بی بی کی جو اونٹنی ہے وہ قالین پہ سے گزرتے ہوئے قم میں جائے. میں جناب معصومہ کو سلام کروں گا, سلام ہو زینب کبریٰ پر. جب جناب زینب کو کوفے سے گزارا جا رہا ہے تو پتھر مارے جا رہے ہیں, شام سے گزارا جا رہا ہے تو چھتوں سے انگارے پھینکے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں اللہ قرار دے. عزیزدارو, جناب زینب جب کوفے سے گزری ہیں نا تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی ہیں. ایک بچے نے ایک دانے کی طرف ہاتھ بڑھایا, ایک بچے نے, اہل بیت کے ایک بچے نے ایک دانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جناب زینب کی آواز آئی, الصدقۃ علینا حرام, صدقہ ہم پہ حرام ہے.
قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر۔ ایک مرتبہ اس بچے نے ہاتھ کھینچ لیا، بھوک لگ رہی تھی مگر ہاتھ کھینچ لیا۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سنا کہ اس بی بی نے بچے کو ٹوکا اور بچے نے بات مان لی، تو وہ بی بی نیچے اتر کر آئی، جناب زینب سے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پر حرام ہے؟ عزادارو وطن سے دور ہیں نا، آپ اپنے وطن سے دور ہیں نا اس وقت۔ اگر بے وطنی میں کوئی جاننے والا مل جائے، اگر مسافرت میں کوئی وطن والا مل جائے، کوئی ہماری زبان بولنے والا، کوئی ہماری طرح سے رہنے والا، ہمارے ملک کا کوئی مل جائے، تو دل کرتا ہے کہ اس سے بہت دیر تک باتیں کریں اور سنیں گے۔ مصیبت میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئیں۔ جیسے ہی اس بی بی نے کہا نا بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، آپ کون ہیں جو کہہ رہی ہیں صدقہ ہم پہ حرام ہے؟ تو جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا حسین کی بہن کا نام جانتی ہے؟ تو 2 قدم آگے بڑھ کے کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو بتاتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ حسین کی بہن کا کیا مقام ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، فرمایا ام حبیبہ پہچان، یہ تیرے سامنے زینب کھڑی ہے۔ گھبرا کر کہنے لگی حسین کہاں ہے؟ کہا وہ جو نیزے کی انی پہ سر ہے وہ حسین کا ہے، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ عباس کا سر ہے۔ ثانی زہرا، ثانی امام شریک امام رضا جناب معصومہ قم کو قم میں لایا گیا۔ بی بی 1 مہینے تک بخار میں رہی اور 1 مہینے کے بعد 17 سالہ بی بی کی رحلت ہو گئی، میں کہوں گا شہادت ہو گئی، اس لیے کہ اس بی بی نے اپنے عزیزوں کے جنازے بھی دیکھے اور خود بھی اس میدان میں زخمی ہوئیں، اور پھر قم آ کر بی بی 1 مہینے کے بعد رحلت کر گئیں۔ آج جناب معصومہ کی جو قبر ہے نا وہ بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کے برابر ہے، یعنی اگر دنیا کا کوئی چاہنے والا چاہتا ہے کہ بی بی فاطمہ کی قبر کی زیارت کرے تو وہ قم آ جاتا ہے اور جالی سے لپٹ کے اپنی ماں سے بات کرتا ہے، اپنے دل کے حال کہتا ہے۔ جناب معصومہ کی جب رحلت ہو گئی، جنازہ تو قم کی بیویوں نے غسل و کفن دے دیا، جنازے کو غسل تو دے دیا، کفن تو پہنا دیا، اب جنازہ اٹھا کر چلے ہیں وہ مرد جو بی بی کے محرم نہیں ہے۔ یہاں تک تو صحیح رہا، جب قبر کے قریب آئے تو خیال آیا قبر میں کون اتارے گا، اس بی بی کو قبر میں کون اتارے گا؟ تو پھر بزرگ علماء اور عرفاء نے استغاثہ کرنا شروع کیا، آوازیں دینا شروع کی، یا اللہ مدد کر، یہ سیدانی ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے، یہ امام کی دختر ہے، یہ معصومہ ہے۔ ایک مرتبہ 2 گھوڑے سوار آتے نظر آئے، سب لوگ رستہ چھوڑ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، وہ 2 گھوڑے سوار اترے اور ایک نے جنازہ اٹھایا باہر سے اور ایک نے قبر میں جنازے کو لیا۔ ایک امام علی رضا تھے اور ایک امام محمد تقی علیہ السلام تھے۔ عجب نہیں جب امام رضا نے اپنی بہن کو قبر میں اتارا ہو تو جناب معصومہ کے کفن کے بند کھلے ہوں اور ہاتھ پھیلا کے کہا ہو بھائی تمہاری محبت میں بہن یہاں تک آ گئی، مگر میں امام رضا کو سلام کر کے کہوں گا مولا آپ نے اپنی بہن کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا، اس بہن پہ سلام ہو جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی، فریادیں دیتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے؟ مگر کربلا کے میدان میں کوئی نہ تھا جو جناب زینب کی فریاد سنتا۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر کوئی خاتون رستے پہ کھڑے ہو کر کسی راہ پر آ کر رستے پر آ کر اپنے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی تو گزرتے ہوئے مرد سمجھ جاتے تھے اس کی کوئی حاجت ہے، اور آگے بڑھ کر پوچھتے تھے بی بی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سنیں گے عزادارو، جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا مگر کسی نے بڑھ کر نہیں پوچھا علی کی بیٹی تیری حاجت کیا ہے، مگر جناب زینب نے آواز دی کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے؟ مجلس ہو گئی عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں،
مجلس امام رضا کے حرم میں اپنی روتی ہوئی آوازیں حرم میں چھوڑ جائیے، اس فضا میں پرسے کی آوازیں چھوڑ جائیے. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، یا اللہ ایک قطرہ مجھے حسین کی خاطر آنسو دے دے. مجلس ایام فاطمیہ کی مجلس ہے نا. سلام ہو اس بی بی پر جس کا ایک لقب ہے مجتہدہ، جس کے بچے کو اس کے سامنے نہر کیا گیا ہو. سلام ہو جناب زہرا پر، عزادارو محسن کو جناب زہرا کی گود میں مارا گیا. امام حسن کے جگر کے ٹکڑے جناب زہرا نے دیکھے، اور امام حسین کو گھوڑے سے گرتے ہوئے جناب زہرا نے دیکھا. منظر سنا دوں آپ کو، آواز آئے گی محشر کے میدان میں، غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، فاطمہ کی سواری آ رہا ہے. آوازوں کو آزاد کریں، پرسہ دیں، تکلف نہیں کریں. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے پرسے کو شامل کرے. آواز آئے گی آنکھیں بند کرو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. جناب زہرا جب محشر میں داخل ہوں گی، اللہ راسہا صوبا مخلطا بدم الحسین، جناب زہرا کے سر پر ایک کرتا ہوگا جو حسین کے خون میں بھرا ہوا ہوگا. یہ لے کر جناب زہرا محشر میں داخل ہوں گی. جناب زہرا اپنے سر پر حسین کا خون بھرا کرتا رکھ کر لائیں گی، اور جب عرش کے سامنے جناب زہرا کی سواری پہنچے گی تو بی بی سواری روک دیں گی. آواز قدرت آئے گی، فاطمہ کیوں رکی ہو؟ بی بی فرمائیں گی آج مجھے انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. آواز قدرت آئے گی، فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بی بی فرمائیں گے مجھے حسین ایسا دیکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. قدرت کی آواز آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے، آواز آزاد کریں، گریہ کریں گے، پرسہ دیں گے. آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا. چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، درمیان کی زمین اونچی ہو جائے گی، اور آواز آئے گی ھذا حسین. سارا محشر دیکھے گا، سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں. جو عاشور کے دن امام حسین کا آخری وقت میں حال تھا کہ حسین کے سینے پہ تیر مارا گیا، مولا کی پیشانی پہ پتھر مارا گیا. حسین زمین پر گریں گے، وہاں سیدہ اپنی سواری سے گریں گے. پورے محشر میں آوازیں بلند ہوں گی، یا حسین، یا زہرا، الا لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان پرصداروں کو، ان کے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی زیارت کو بہترین شرف عطا فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما. امام علی رضا کو ان سے راضی فرما. امام نے بلایا ہے، بار بار امام بلائیں، اس کی توفیق عطا فرما. عالم اسلام بالخصوص سوریہ کے، شام کے حالات کو بہتری عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
اے ماں زہرا اے ماں زہرا، گیارہ اماموں کی ماں جسے زہرا کہتے ہیں، اس کے ایام شہادت کی اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ یہ جملہ خود اپنے اندر ایک مجلس ہے کہ آج آخری مجلس ہے، اور جو عزاداری جس کی زندگی ہے وہ محسوس کرے گا کتنا مشکل ہے آج یہ سوچ کر مجلس میں آنا کہ آج کے بعد ہم اپنے وطن چلے جائیں گے۔ بہت سارے زائرین روانہ ہونے والے، بس جتنا وقت ہے اسے غنیمت جانیے گا۔ میں حسنین کریمین کی زخمی ماں کے کچھ مصائب پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کی جن کی مائیں گزر گئیں ان کے درجات بلند فرمائیں، جو زندہ ہیں ان کو صحت اور ایمان کے ساتھ زندگی دیں۔ 2 سے 3 شعر میں مصائب کے پڑھتا ہوں۔ حسن حسین کی زخمی غریب ماں زہرا، حسن حسین کی زخمی غریب ماں زہرا، حسن حسین کی زخمی غریب، ہائے ہائے ہائے، حسن حسین۔ کوئی انتہا ہوتی ہے نا غربت کی بھی، جہاں انتہا ختم ہوتی ہے نا وہاں زہرا کی غربت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سنیں کتنے غریب ہے، ہائے ہائے، غریب ماں زہرا، ارے تماچے کھاتی ہے، تماچے کھاتی ہے بیٹوں کے درمیان زہرا، حسن حسین۔ ہائے ہائے، شرمانا نہیں، آخری مجلس ہے، غریب الغربا کی بارگاہ ہے، اپنے اپنے حصے کا رزق لے کر جائیں، یہ آنسو رزق ہے۔ نیکی زخمی غریب، ارے کمر کے ساتھ شکستہ ہوئے ہیں بازو بھی، کمر کے ساتھ، کمر کے ساتھ شکستہ ہوئے ہیں بازو بھی، تمہاری ٹوٹی نہیں صرف پسلیاں زہرا، حسن حسین۔ ہائے ہائے، یا زہرا یا زہرا، بیٹے کھڑے ہیں، سنیں ایک ماں کی مصیبت۔ غریب ماں، ارے حسن ہی جانے، حسن ہی جانے کہ مسجد سے گھر تک آتے ہوئے، حسن ہی جانے کہ مسجد سے گھر تک آتے ہوئے، تماچے کھا کے، تماچے کھا کے گری ہے کہاں کہاں زہرا۔ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں۔ تکلف نہیں کرنا ہے، جناب زہرا کا پرس ہے۔ ہائے حسن حسین کی زخمی غریب ماں زہرا، اللہ اکبر، غریب ماں۔ خطبہ سے سنا ہے نا کہ تماچا لگا تھا، تماچا تھا کتنی شدت کا، سنو۔ غریب ماں، ارے تماچا
مارا ہے ظالم نے. نام مولا ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, محسوس کرنا شدت تماچے کی. تماچا مارا ہے ظالم نے, کچھ اس طرح تم کو, ارے تماچا مارا ہے ظالم نے, اس طرح تم کو کہ زمین پہ ٹوٹ کے, زمین پہ ٹوٹ کے بکھری ہے بالیاں زہرا سن حسین کی زخمی. ہائے ہائے. آخری آیت سنیں, مصائب کا سورہ ہے, آخری آیت پڑھ رہا ہوں, پھر میرے بھائی نے نوحہ پیش کرنا ہے. ہائے 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 ہائے. غریب ارے علی سے پوچھ رہے ہیں, علی سے پوچھ رہے ہیں, حسین روتے ہوئے, علی سے پوچھ رہے ہیں, حسین روتے ہوئے, کیا تازیانے, کیا تازیانے کے قابل ہے میری ماں, میری ماں زہرا. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ. اجرکم اللہ. امام رضا قبول فرمائیں. جیسا کہ میرے بھائی نے کہا, اور واقعاً کل سارے عزادار ماتمدار واپس اپنے اپنے وطن کی طرف روانہ ہوں گے. شہزادی کریمہ اہل بیت نے لطف فرمایا, امام رؤوف نے کریمی فرمائی, مجھ جیسوں کو اپنے دربار میں طلب فرمایا. مولا یہ لطف, یہ کریمی, یہ رحیمی بار بار فرماتے رہیں. اگلے برس پھر آپ ہوں, دربار کریمہ ہو, دربار امام رؤوف ہو. میں بطور نوکر, بطور خادم, اپنی طرف سے سیدہ زہرا فاؤنڈیشن کی طرف سے, اس کے تمام اراکین اور خادمین کی طرف سے, جناب شاہد حسین بلتستانی صاحب, جناب میر تکلم صاحب, جناب علامہ آل عباس صاحب, جناب سلمان نامدار صاحب, اور اپنے رفقا سب کی جانب سے آپ تمام کا ہاتھ جوڑ کر شکر گزار ہوں کہ یہ 16واں برس تھا اس بین الاقوامی ایام فاطمیہ کا, جو حضرت معصومہ کے دیار میں اور مولا رضا کے دیار میں برپا ہو رہے ہیں. آپ سب شرکت فرماتے ہیں, محبت فرماتے ہیں, اور جو لوگ جا چکے ان سب کے لیے بھی دعائیں, ہمارا پیغام ان تک بھی ضرور پہنچائیے گا, ہماری دعائیں ان تک بھی. اور جو لوگ اس عزا میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے, وہاں یا یہاں, ان سب کا آنا بھی شہزادی قبول فرمائے. ہم سب ان کے بھی بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں, علامہ قبلہ مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے, اور ہر عزادار کے ہاتھ جوڑ کر شکر گزار ہیں. اور التماس ہے کہ اگلے برس پھر آپ سب, اور جو لوگ سن رہے ہیں اس پیغام کو بعد میں سنیں گے, ان سے بھی گزارش ہے کہ اگلے برس انشاءاللہ بحق مولا پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ حضرت کریمہ اہل بیت اور مولا کے حرم میں پھر شہزادی کو رو سکیں اور اس ایام فاطمیہ کو برپا کر سکیں. بہت زحمت نہیں دینی آپ کو, کیونکہ رخصت کی شب ہے, زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں. جب میری شہزادی مولا سے رخصت ہو رہی تھی تو کیا فرما رہی تھی, 2-4 بن آپ رونے والوں کی نظر بطور الوداع امام رضا کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی,
اس علی کو بھی پرسہ دینا ہے، اس علی کو بھی پرسہ دینا ہے. اپنی آوازوں کو آزاد کرو، الوداع پرسہ ہے. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کیا کہا مولا سے بی بی نے. آؤ میرے ساتھ ایک مرتبہ مصرع دہراؤ، پھر میں ثانی مصرع پڑھتا ہوں. آج رخصت پڑھو ہو رہی یا زہرا یا زہرا یا زہرا. پہلی وصیت کیا کی ہوگی مولا؟ تم سے زہرا یا علی. ارے پردہ شب میں میری میت اٹھانا یا علی. آج یا زہرا یا صاحب زمان اللہم عجل ولیک الفرج. مولا آپ کی دادی کو رونے آئے ہیں، ان کا پرسہ ان کی ہائے قبول فرمائے. 2 اشعار مصرع پڑھنے ہیں رونے والوں. یا علی تم سے زہرا یا علی. سنو پہلی وصیت. ارے پسلیاں توڑی گئیں، کیسے یہ بتلاؤں گی میں. ارے حشر کے میدان میں بھی اس حال میں آؤں گی میں. ارے ہاتھ پہلو سے نہ تم میرا ہٹانا یا علی. آج رخصت ہو رہی یا زہرا یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا ہائے ہائے. یا علی. عجیب وصیت ہے آقا صاحب کہ جب میری تلقین پڑھنا، یاد ہے نا کیسے تلقین پڑھی جاتی ہے، سارے جانتے ہو، سب دیکھتے ہو جب جنازے کے ساتھ جاتے ہیں. جب میری تلقین پڑھنا یاد کر لینا ذرا. ارے در کے گرنے سے میرا بازو بھی ہے ٹوٹا ہوا. ارے میرے شانوں کو ذرا، میرے شانوں کو ذرا دھیرے ہلانا. آج یا صاحب زمان اللہم عجل ولیک الفرج. بی بی قبول فرمائے، امام رؤوف قبول فرمائے. اگلے سال ان آنسوؤں کے صلے میں تم زیارت مشہد و کربلا دیکھو انشاءاللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. ارے وہ مصیبت آپ نے اچھا ہوا دیکھ ہی نہیں. ارے اب میں سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتی نہیں. ارے ایسا قنفذ نے ہے مارا، ایسا قنفذ نے ہے مارا تازیانہ یا علی. آج اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آخری بند سنو، آخری بند مولا قبول فرمائے. اللہ اکبر تم اللہ سے اکبر. زہرا یا علی تم سے زہرا یا علی. آخری بند آپ کے نظر
اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، ان آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ شام والی بی بی سے متعلق یہ بند ہے۔ بی بی نے شام والی بی بی کے متعلق مولا سے کیا کہا؟ تم سے زہرا یا علی، ارے کہتی ہے زینب یہ مجھ سے۔ شام والی بی بی کا حرم نرغ اغیار میں ہے، روتی آنکھوں کے ساتھ ظہور میں تعجیل کی دعا کرنا۔ کہتی ہے زینب یہ مجھ سے، دیکھ کر چہرہ میرا کہ آپ کے رخسار پر یہ ارے نیل ہے کیسا پڑا، ارے میں نے کھایا ہے تماچا، میں نے کھایا ہے تماچا، مت بتانا یا تم سے زہرا یا علی، تم سے زہرا یا علی، میں نے کھایا ہے تماچا، مت بتانا یا علی۔ یہ جو کہہ رہی ہے نا، اس کی عمر 18 سال ہے۔ ایک 4 سال کی بھی زہرا ہے جس نے تماچے کھائے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا شام میں بی بی کا حرم مجمع اغیار میں ہے، اشرار میں ہے، بس کچھ دور تھوڑا سا جناب زینب کے حرم سے ایک 4 سال کی زہرا کا بھی حرم ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جسے اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کے بعد گھر جا کے دعا کرو گے، یہ آخری موقع ہے، غریب الغربا کا دیار ہے۔ میں اس بی بی کے 2 سے 3 بند پڑھتا ہوں مصائب کے۔ یا حسین ادرکنی، اے میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، میں سکینہ ہوں، میرا درد ہے اتنا بابا، ہائے ہائے میں سکینہ ہوں میرا اللہ اکبر۔ درد ہے اتنا، بہت سنا ہے آپ نے کتنا درد ہے سکینہ کا، تماچے لگے یہ سکینہ کا درد ہے، سکینہ دامن میں آگ لگی یہ سکینہ کا درد ہے۔ سنو سکینہ کے لیے کیا درد ہے، ہائے 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 ہائے۔ بابا ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں ہے مانگا بابا، میں سکینہ یا مقدر یا نصیب، درد ان آنسوؤں کا صدقہ بی بی کی بارگاہ میں امن رہے، زائرین وہاں جا سکے۔ میں سکینہ ہائے ہائے ہوں ہائے ہائے۔ میرا، پہلا درد سنو، درد ہے اتنا بابا، ارے پوری شدت سے مجھے مارا تماچا جس نے، ارے پوری شدت سے مجھے مارا تماچا جس نے، ارے اس کے ہاتھوں سے میرا چہرہ ہے چھوٹا بابا، میں سکینہ ہوں میرا، درد ہے اتنا بابا، بابا ماتمی ہو، ہاتھ سینے پہ مارتے ہو نا، سینہ بھی تمہارا، مرضی بھی تمہاری۔ میں 4 سال کی بچی کے چہرے کا ذکر کر رہا ہوں، اسے نہیں معلوم کب شمر اسے کتنی شدت کا تماچا مارے گا۔ سنو نام مولا کہ انگلیوں کے
انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان، ہے انگلیوں کے تو کہیں پر ہے انگوٹھی کے نشان، ارے کیسے پہچانو گے تم بیٹی کا چہرہ بابا؟ میں سکینہ مولا آباد رکھے، ہوں میرا اپنی آوازیں آزاد کرو، 2 منزلیں اور پڑھنی درد ہے۔ ہے اتنا ہائے 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 بابا ہائے میں سکینہ ہوں میرا، اللہ اکبر، درد ہے اللہ اتنا 2 منزلیں، بابا درد ہے اتنا بابا، ہائے سانس لے لو، ایک گزارش، ایک گزارش، درد ہے اتنا بابا۔ میری دعا ہے مولا ہم جب بھی نوحہ پڑھیں، میرے بھائی پڑھیں، کوئی بھی ذاکر پڑھے، ہماری آوازوں میں وہ اثر دے کہ ہم جملہ کہیں منظر آپ کی آنکھوں میں بن جائے۔ نام مولا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ رزق مصائب مانگنا ہے، مولا سے رزق ولایت مانگنی ہے۔ میں ایک منظر پڑھتا ہوں بھائی، نام مولا سیدوں ہاتھ جوڑ کر، درد ہے اتنا بابا، ارے منہ کے بل، بابا منہ کے بل دوڑتے ناقے سے گری تھی جب میں، منہ کے بل دوڑتے ناقے سے گری تھی جب میں، ارے شمر نے بالوں سے تب مجھ کو، شمر نے بالوں سے تب مجھ کو اٹھایا بابا، میں سکینہ، آخری ہوں منزل، میرا، مولا آباد رکھے، درد آخری ہے منزل، اتنا ہائے ہائے، بابا، درد ہے اتنا بابا، درد ہے اتنا، او غیرت مندو، او شریفوں سنو بی بی کے مسائل، درد ہے اتنا بابا، ارے بھئی سجاد، غیرت مندی ہوتا ہے ماتمی عزادار، باحیا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے۔ سنو سجاد کی غیرت کا پرسہ پڑھ رہا ہوں، آخری منزل، یا مقدر یا نصیب، جتنا جی میں آئے رو لینا، آخری منزل پڑھ رہا ہوں کہ بھئی سجاد سے نظریں نہ ملائی میں نے، 4 سال کی شہزادی، ارے بھئی سجاد سے نظریں نہ ملائی میں نے، کب؟ ارے میں نے بازار میں جب کھایا تماچا بابا، ہائے 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 ہائے، حسین کی ماں کو رونے آئے ہیں، حسین کی بیٹی کو بھی رو رہے ہیں ساتھ میں۔ امام حسین سکینہ پہ رونے والوں کو اپنا دربار دکھائیں، جناب عباس سکینہ پہ رونے والوں کو اپنا دربار دکھائیں، اپنا روزہ دکھائیں۔ سوچا تھا الوداعی نوحہ جناب سیدہ کا پڑھیں گے، لیکن آپ آمادہ بگریہ ہیں، اسی نوحے پر اختتام کرتے ہیں۔ 2 بن بطور مصائب حسین کی بیٹی کے، پھر اسی پر سروں پر ماتم کر کے مولا سے اجازت لیں گے کہ مالک اگلے برس پھر آپ لطف فرمائیے گا۔ سکینہ کا واسطہ ہمیں اپنے بابا کے دربار کی اذن زیارت عطا فرمائیے۔ ہے تیڈا سینہ نہیں لبدا ہو بابا، میں رل گئیاں، پابندی نہیں ہے تمہاری ہائے پر، تمہارے رونے پر، اپنی صدائیں آزاد کرو، سکینہ کی مصیبت سن رہے ہو۔ ہے تیڈا سینہ نہیں لبدا
ہو بابا میں رل گیا ہو انج لتھے غائے در میڈے او انج لتھے غائے در میڈے او تے کروڑا بھول گیا او بابا میں رل گیا یا زہرا دو بند پڑھنے سے او بابا میں رل گیا بابا میں رل گیا او دیتا پہلا پرسا مقتل چھے او میں کچھ مر لین یتیم دا ہاں دیتا پہلا پرسا مقتل چھے او میں کچھ مر لین یتیم دا او انج ظالم ہتھ چایا او انج ظالم خط چایا او میں خاک تے جھڑ پیا بابا یا زہرا الوداع بند بطور مسائل بابا میں رل گیا بابا میں رل گیا او بابا میں رل گیا بابا میں رل گیا او بابا بے بابا میں کشام دے لوکاں نے او تیرے بعد کنیزی چھ منگیا او بابا اے بابا میں کشام دے لوکاں نے او تیرے بعد کنیزی چھ منگیا او میں غیرت سیدان دی او میں غیرت سیدان دی او ویلے مر گیا سروں پہ ماتم کرو نام مولا بابا میں کشام دے لو کانے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا بابا میں کشام دے لو کانے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا ہو میں غیرت سیداں دی او میں غیرت سیداں دی او ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا بولو حبیب تیرا سینہ نہیں یا مقدر یا نصیب بابا رل گیا او دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی او دیتا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لین یتیمی دا او انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا او میں خاک تے جھڑ پیا تیرا سینہ نہیں لبدا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا ہو بابا میں کشام دے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا ہو بابا میں کشام دے لوکاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا ہو میں غیرت سیداں دی میں غیرت سیداں دی او ویلے مر گیا تیرا سینہ نہیں لبدا ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام والی بی بی کو یاد کرتے ہوئے شام زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام
شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈ ہے سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو سالوں کا پرسا ماتم کا پرسا ہے جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی ہم پر تماچوں کے نشان ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام وہ عبد بیمار تھا وہ عبد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں ہے زینب ہے شام ہے زینب شام الوداعی غریب الغربا کی بارگاہ ہے میرے بھائی میرے دونوں بیٹے یہاں کھڑے سب مل کر صمیم قلب کے ساتھ مولا کو الوداع اس بنیاد پہ کہنا ہے کہ مولا ہمیں پھر جلدی بلائیں گے انشاءاللہ او نانا نبی دادا لے دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد بلند دست دعا بلند کرے المدد مولا دست دعا بلند کرے المدد مولا بارے دیگر بابا سے بلند المدد مولا رضا المدد مولا رضا وہ تو ہے مسیحا جہاں شاہ خراساں ہے لقب یوں ہر فرشتہ روزے پر آتا ہے تیرے بعد حرد نہیں ہوتی تیرے روزے پہ کوئی بھی دعا کے نانا نبی دادا لی دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا یا غریب المدد السلام علیکم یا غریب رضا آپ کی دادی کی عزت ان کی حاجات قبول فرمانا جو نہیں آ سکے ان کی حاجات بھی قبول فرمانا اگلے برس بلانا المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا وہ بینائی بھی دیتا ہے تو بے شک گویائی بھی دیتا ہے تو بینائی بھی دیتا ہے تو گویائی بھی دیتا ہے تو آگے تجھ سے کوئی دانائی بھی دیتا ہے تو بھی تو باب علم ہے تو بھی تو ہے مشکل کشا کہ نانا نبی دادا لے دادی تیری خیر النساء المدد مولا رضا المدد مولا رضا المدد مولا رضا آخری بند میرے سے کا میرے بھائی نے آخر میں میں نے فرمائش کی ہے بھائی سے مولا رضا کی یہاں پر جشن کی محفل ہوا کرتی تھی جو اس سال نہ ہو سکی اور میرے بھائی کا بڑا خاص حصہ ہوتا ہے اس جشن میں میری اپنی تمنا ہے کہ آخر میں وہ 2 بند اس کلام کے ضرور پڑھیں جس کے آپ سب منتظر تھے میں بھی منتظر تھا اور سننے والے بھی منتظر ہوں گے میں آخری بند پڑھ رہا ہوں ان کے لیے جنہیں آپ روتا چھوڑ کر آئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم میں نہ جانے کون سی ایسی خوبی ہے کہ مولا نے بلا لیا اور ان میں بھی کوئی کمی نہیں ہے مولا جانتے ان کا وہاں پر کوئی نہ کوئی کام ہوگا جو مولا کا کام ہے انہوں نے کرنا ہے انہیں یاد کرتے ہوئے
جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے مل کر آخری بند، پھر میرے بھائی نے 2 سے 3 بند آخر میں پڑھنے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. المدد مولا رضا، ہائے ہائے المدد مولا رضا. اور روزے سے تیرے دور ہے، روزے سے تیرے دور ہے، مولا بلائیں سب کو. وہ تو بہت مجبور ہے، آنکھوں سے آنسو ہے رواں، دل بھی غموں سے چور ہے. تجھ سے کہیں گے حال دل، اذن زیارت کر رہتا او نانا باز بلند دادا لے، دادی تیری خیر النساء، المدد مولا رضا. مولا میرے بھائی کی عزتوں میں، سوز میں، معرفت میں، علم میں اور اضافہ فرمائیں. آپ کے ساتھ ساتھ جو بھی جس نے بھی ہمارے اس کاروان ایام فاطمیہ میں، ذکر ایام فاطمیہ میں جیسے حصہ لیا، مولا سب کے علم و معرفت و بیان و تاثیر میں اضافہ فرمائیں. ان کے حکم کی تعمیل میں آپ ساروں کے ساتھ مل کر، کیونکہ ماتمدار زیادہ تھے، سب کی خواہش زیادہ تھی کہ ماتم کیا جائے، تو اس لیے اس پروگرام کو بدلا ہم نے کہ ٹھیک ہے مولا کا پرسہ ہے، ذکر ہے، مصائب ہو یا فضائل ہو. بالکل الوداعی 2-4 بند حکم کی تعمیل میں آپ ساروں کے ساتھ مل کر. اس سے پہلے کہ میرے بھائی یہ الوداعی کلام پڑھے، میں صمیم قلب سے پوری ٹیم ہماری سیدہ زہرا فاؤنڈیشن کی سب کی جانب سے تمام ماتمین بالخصوص جتنی نوخان سنگتیں آئی ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے کا حلقہ ماتم کرواتے ہوئے لے کر جانا ان نوخ خانوں کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے. جتنی ماتمی سنگتیں، جتنی نوخان سنگتیں آئی ہیں، میں نام کسی کا اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ اتنی زیادہ ہیں کہ نہ جانے کسی نہ کسی کا نام رہ جائے اور اس کی دل آزاری ہو. بہرحال یہ پیغام تمام ماتمیوں کے لیے ہے، تمام نوخان سنگتوں کے لیے. آپ شاد آباد رہیں، مولا آپ کی زندگی طویل فرمائے، اور اسی طرح سارے ماتمی آباد رہیں. ہم مل کر اسی طرح سے یہ پرسہ سالانہ یہاں کرتے رہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. ارباب 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 رضا مولا، 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 ارباب بولو سارے، ارباب رضا مولا، ارباب 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 رضا مولا. سلطان عرب، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا. ارے نوبت ہے، نوبت ہے، نوبت ہے تیری شاہی کا اعلان، ارباب 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 رضا مولا، سلطان عرب شاہ خراسان، مرحبا، ارباب رضا مولا، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا. یہ کیفیت ہوتی ہے نا کسی ظاہر کی، ہر ظاہر کی. ارباب رضا مولا کہ روزے کی زیارت میں عجب حج کا مزہ ہے، روزے کی زیارت میں عجب حج کا مزہ ہے. زمزم ہے سبیل اور منا سہن شفا ہے، زمزم ہے سبیل اور منا سہن شفا ہے. روزہ ہے تیرا کعبہ ایمان، ارباب 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 رضا مولا، سلطان بلند آواز خراسان، ارباب مولا، سلطان عرب شاہ خراسان، ارباب رضا مولا، ارباب رضا مولا، ارباب رضا مولا، ارباب رضا مولا. ارے تو جاگ رہا ہے
تو میں سوتا ہوں سکون سے ارباب رضا مولا تو جاگ رہا ہے تو میں سوتا ہوں سکون سے بندہ تیرا واقف ہے تیرے کن فیکون سے ارے ہے تیرے تصرف میں میری جان ہے تیرے تصرف میں میری جان ہے تیرے تصرف میں میری جان ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب چھوڑ دیا آخری بند بہت دیر ہو گئی ہمیں معاف کرنا زحمت دیا آپ کو مولا ارباب رضا مولا ارباب رضا مولا ارباب رضا مولا ارباب رضا مولا ہے عرض یہی بارگاہ ہے عرض یہی بارگاہ شاہ زمان میں مومن 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 نہ رہے کوئی پریشان جہاں میں ارے بس آپ کا دشمن ہو پریشان ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا ارباب ارباب رضا مولا بہنوں سے نہیں بھائیوں سے گزارش ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے پاکستان کی ہندوستان کی آپ نے نمائندگی کی ہے اس ملک میں ہمارا ایک روایتی نعرہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے لگانا ہے مل کر جتنی کلیجے میں طاقت ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اس سے بلند اس سے نعرہ بلند یا رسالت رسول اللہ پنج نعرہ پنج تنی سوا لکھ نعرہ حیدری مل کے بولو حیدر 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 حسین لال کلندر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا میں اپنے تمام پڑھنے والوں کی جانب سے شکر گزار ہوں حرم امام رضا کی انتظامیہ کے بالخصوص علی بھائی شہزاد بھائی ان کے تمام رفقا اور قم کے حرم کے تمام منتظمین مولا ان تمام خادمین کو سلامت رکھے ان کی نسلوں میں یہ علی سعادت صاحب ہیں خدا ان کی نسلوں میں یہ سعادت باقی رکھے زندہ باد برائے تاجیل ظہور مولا بصدائے بلند نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المومنین السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا اسیر الاعداء السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلام علیک یا ابا الحسن ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان من فتن آخر الزمان السلام عليك يا شريك القرآن
السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ظاہرین گرامی تشریف رکھیے گا. 2 منٹ سکے تقسیم ہونی ہے. ظاہرین گرامی تشریف رکھیں, سکے تقسیم کرنے ہیں, آپ کو سکے دینا ہے. قرآن اندازی بھی ہوگی, تشریف رکھیں. 3-4 منٹ تشریف رکھیں, سکے تقسیم کریں گے. آپ کو مولا رضا علیہ السلام کی طرف سے تحفہ دینا ہے. تشریف رکھیں میری جان, مولا کے مہمان تشریف رکھیں. ظاہرین بزرگوار تشریف رکھیں. ذاکر اقبال خط 1 محیط مانیتور خط 1. میرے بھائی جب تک تمام زائرین تشریف فرما نہ ہو تقسیم نہ کیجیے گا, کیونکہ اس طرح تقسیم نہیں کر سکیں گے, نہیں پتہ چلے گا کس کو دیا کس کو نہیں دیا. تمام زائرین مولا کے چاند, مولا کے پھول, مولا رضا کے مہمان تشریف فرما ہو. آپ کی عزت, آپ کی احترام ہم پر واجب ہے. تشریف فرما ہو میری جان.